بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں کچھ ایسا ہے کہ جو آپ نے شاید ہی پہلے کبھی سنا یا پھر دیکھا ہوگا۔ 5 وقت نماز پڑھنے والا ایک شخص دن میں تقریباً 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس اللہ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کون سے جہاں ہے یہ؟ اس کا ایک جواب تو بہت سادہ سا ہے، بالکل بیسک لیول کا، کہ ایک جہاں یہ ہے یعنی دنیاوی جہاں، اور دوسرا جہاں وہ ہے یعنی اگلا جہاں، آخرت کا جہاں۔ پھر اس کا نسبتاً تھوڑا سا دلچسپ جواب ہوگا ڈیمینشنز والا جواب۔ پچھلی 4 قسطوں کے دوران میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے ہماری کائنات میں کم سے کم 10 ڈیمینشنز ایکزسٹ کرتی ہیں، کہ جن میں سے ہم صرف اور صرف 3 ڈیمینشنز کو ہی دیکھ سکتے ہیں، جبکہ باقی 7 ڈیمینشنز کو دیکھنے کا تو ہماری آنکھ شاید سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس لیے ان ڈیمینشنز کو ہم ہائر ڈیمینشنز کہتے ہیں۔ تو ایک دلچسپ جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ جو باقی 7 ڈیمینشنز ہیں وہ بھی تو عالمین یا پھر جہاں ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج کی قسط کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آج ہم ایک بہت ہی زبردست لیول پر جا کر اس سوال کا جواب ڈھونڈنے والے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ آج میں آپ کو اپنے ساتھ کچھ عالمین اور کچھ جہانوں کے اندر بھی لے کر جاؤں گا اور دکھاؤں گا بھی کہ دیکھنے میں وہ جہاں کیسے ہوں گے۔ لہٰذا ڈیمینشنز والا جواب ایک دلچسپ جواب ہے، لیکن ڈیمینشنز اور عالمین they are not one and the same thing، وہ ایک ہی چیز نہیں ہے۔ ڈیمینشنز اور عالمین میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ ڈیمینشنز 10 یا پھر 11 مانی جاتی ہیں، جبکہ عالمین کی تعداد سچ کہوں تو انفینٹی ہو سکتی ہے۔ ہر مخلوق کا اپنا ایک عالم ہو سکتا ہے، اور ہر عالم کی اپنی ایک مخلوق ہو سکتی ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی اسکالر تھے حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے علم سیکھا، اور کہا جاتا ہے کہ ابو العالیہ اپنے وقت میں قرآن پاک کی سب سے زیادہ تفسیر جانتے تھے۔ تو ابو العالیہ بتاتے ہیں کہ اگر تمام انسان ایک عالم، اگر تمام جنات بھی ایک عالم ہے، تو اسی طرح کے کم سے کم 18,000 عالمین اور بھی ایگزسٹ کرتے ہوں گے۔ پھر حضرت وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک اور بہت بڑے تابعی، آپ کو پتہ ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق کیا لکھا تھا؟ کہتے ہیں کہ وہاب کے زمانے میں وہاب کے مقابلے کا علم اور کسی کے بھی پاس نہیں تھا۔ ایک مرتبہ وہاب نے خود بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی 92 کتابیں پڑھی ہیں، کہ جن میں سے 72 یعنی 72 کے متعلق تو دوسرے لوگوں کو بھی تھوڑا بہت پتہ ہے، جبکہ باقی 20 کے متعلق تو ہم لوگ جانتے تک نہیں کہ وہ کہاں موجود ہے۔ تو اتنا وسیع علم ہونے کے بعد وہاب نے بھی اس تعداد کو انڈورس کیا ہے کہ اگر تمام انسان ایک عالم ہے، اگر تمام جنات ایک عالم ہے، تو اسی طرح کے 18,000 عالمین اور بھی ایگزسٹ کرتے ہوں گے۔ یہ عالمین انسانی عالم سے تعداد میں اتنے زیادہ اور سائز میں اتنے بڑے ہیں کہ ان کے درمیان تو ہمارا عالم بہت ہی چھوٹا سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن قرآن و حدیث میں انتہائی محنت سے ڈھونڈنے کے بعد آج میں آپ کو ان 18,000 میں سے 10 عالمین کے متعلق بتانے والا ہوں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ان کے اندر لے جانے والا ہوں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ پر پھر ایک بہت ہی زبردست انکشاف ہوگا۔ آج جو عالمین ہم دیکھنے والے ہیں ان میں سے سب سے پہلا عالم کہلاتا ہے ناسوت، عالم ناسوت۔ یہ لفظ ناس سے نکلا ہے یعنی انسان، اور اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، یعنی انسانوں اور مادی کائنات کا عالم، کہ جہاں ہر چیز ایک فزیکل فارم کے اندر موجود ہے۔ انسان، زمین، آسمان، ستارے، پہاڑ، جانور، پودے، زمان و مکان، یہ سب کچھ اس ایک عالم ناسوت کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ عالم ہے کہ جسے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ عالم اصل میں ایک آزمائش ہے۔ یہاں ہر چیز کو ایک ٹیسٹ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ ملک میں آتا ہے کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اس عالم کو آپ ایک طرح سے پردوں کا عالم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں ہر چیز کی حقیقت کسی نہ کسی پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ روح کی حقیقت جسم کے پردے میں چھپی ہے، نجات کی حقیقت عبادت کے پیچھے چھپی ہے،
جبکہ سزا کی حقیقت زیب و زینت اور عیش و عشرت کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، اور اسی طرح دوسرے عالمین بھی کہ وہ ہم سے پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ الغرض یوں کہہ لیں کہ ہمارا یہ چھوٹا سا عالم ناسوت صرف ایک ظاہری پردہ ہے، جبکہ اصل حقیقت اس پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، اور یہاں سے آگے اب ایک ایک کر کے میں آپ کو چھپے ہوئے ان عالمین کے اندر لے کر جانے والا ہوں۔ عالم ناسوت کے بعد جو عالم ہمارے قریب ترین ہے وہ ہے عالم جنات۔ جنات کا ذکر قرآن پاک میں بار بار ہوا ہے، اور یہ عالم ہمارے ساتھ ساتھ ہی کہیں ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن یہ ہے ہماری نظروں سے چھپا ہوا۔ اس میں رہنے والی مخلوق بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اس عالم کی مخلوق کو بھی ہماری طرح فری ول کا تحفہ دیا گیا ہے، یعنی کہ جو چاہو کرو، لیکن جو کرو گے پھر اس کیے ہوئے کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ اس عالم کی مخلوق میں بھی جزا و سزا کا کانسیپٹ موجود ہے، کیونکہ الزاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عالم جنات نہ تو ہماری طرح مکمل طور پر مادی ہے، نہ ہی مکمل طور پر نوری، بلکہ اس عالم میں رہنے والی مخلوق کی تخلیق آگ کی ایک لپٹ سے ہوئی ہوئی ہے۔ یہ انفارمیشن ہمیں سورہ رحمان اور الحجر دونوں سے مل جاتی ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے کہ جس میں انہیں یعنی جنات کو ہم پر ایک ایج حاصل ہے، اور وہ یہ کہ ہم تو اس عالم کو نہیں دیکھ سکتے، البتہ اس عالم کی مخلوق ہمیں ضرور دیکھ سکتی ہے۔ ابلیس اسی عالم جنات کی مخلوق ہے، اور یہ بات ہمیں الاعراف سے پتہ چلتی ہے کہ ابلیس اور اس کا گروہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ لہٰذا یوں سمجھ لیں کہ یہ عالم بالکل ویسے ہی ہمارے ساتھ ساتھ ہے کہ جیسے روشنی کے ساتھ سایہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ لیکن پھر بھی جدا جدا۔ کبھی کبھار ہمارا اور ان کا عالم ایک دوسرے کے ساتھ اوورلیپ کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم بھی عالم جنات کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ایسا بس چند لمحوں یا پھر چند جھلکوں کی حد تک ہی ہوتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر ہم انہیں مستقل طور پر دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو ہمیں کیا دکھائی دے گا؟ جنات کی تخلیق چونکہ آگ کی لو سے ہوئی ہوئی ہے، اس لیے زیادہ تر جنات ہمیں سائے یا پھر روشنی یا دھوئیں یا پھر انرجی کی لہروں کی شکل میں دکھائی دیں گے۔ لیکن کچھ جنات، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، تو ایسے جنات ہمیں جانور، کبھی کبھار انسان اور بعض اوقات عفریت کی شکل میں بھی دکھائی دے سکتے ہیں۔ اس عالم پر میں نے بہت تفصیل کے ساتھ کام کیا ہے، اور دا جن سیریز کے اندر میں نے آپ کو درجنوں واقعات سنائے تھے کہ جب انسانوں نے عالم جنات کو دیکھا تو انہوں نے کیا دیکھا تھا۔ ایک بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عالم جنات دیکھا تو آپ کو کچھ کالے سیاہ لمبے تڑنگے اور غصے میں بھرے چلتے پھرتے انسان دکھائی دیے تھے، مگر کچھ جنات گہرے کالے بادلوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ ہمارے اور اس عالم کے درمیان ایک بڑا فرق آواز کا بھی ضرور ہوگا، کیونکہ ہمارے عالم یعنی عالم ناسوت میں آواز ساؤنڈ ویوز کے ذریعے بنتی ہے۔ ہم کچھ بولتے ہیں، ہمارے منہ سے آواز نکل کر ہوا میں داخل ہوتی ہے، ہوا میں وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں، اور جب یہ وائبریشنز کسی کو سنائی دیتی ہیں تو وہ ہماری آواز کہلاتی ہے۔ یعنی ہمارے عالم میں آواز گزرنے کا راستہ ہوا ہے، اور اس ہوا میں آواز کی لہریں 340 میٹرز پر سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہیں، لیکن ان کے عالم میں آواز کا میڈیم ہوا نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنات تو پانی کے اندر بھی رہتے ہیں، پھر آسمان کی بلندیوں میں بھی جاتے ہیں کہ جہاں ہوا نہیں ہوتی، لہٰذا ان کا میڈیم ہوا نہیں بلکہ پلازما لائک کوئی انرجی ہوگی، اور انرجی میں آواز کی لہریں ہر طرف پھیل جاتی ہیں۔ ان کے عالم میں آواز ریوربریٹ ہوگی، گونجدار ہوگی۔ اسی لیے عالم جنات کو جب بھی ہم نے مثال سے سمجھنے کی کوشش کی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک گونجتی ہوئی گرجدار آواز پیدا ہوتی ہے، اور بائی دی وے سے گونجدار بھاری آواز ہمارے اندر ایک سینس آف فیئر بھی ڈیولپ کرتی ہے۔ تو شاید اسی لیے بھی اکثر لوگ عالم جنات سے انجان سا ایک ڈر بھی محسوس کرتے ہیں۔ پھر حدیث کے مطابق اس عالم کی مخلوق اکثر اپنی شکلیں تبدیل کرتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عالم جنات میں شکلیں فلوئڈ ہوں گی،
یعنی ہمہ وقت بدلتے رہنے والا ایک عالم۔ ہاں ایک فرق اور کہ عالم جنات میں وقت ہماری طرح نہیں ہے، بلکہ وہاں وقت سٹریچ ہوا ہوا ملے گا۔ وہاں وقت کی رفتار ہماری نسبت بہت ہی آہستہ۔ ہمارے عالم میں 18 سال کا ایک بچہ جوان سمجھا جاتا ہے، جبکہ عالم جنات میں 40 سال کی عمر تک تو وہ اپنی ماں کے ساتھ نرسنگ کی حالت میں رہتا ہے۔ پھر اس عالم میں رہنے والوں کی عمریں کئی ہزار سال ہو سکتی ہے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب حامہ نام کا ایک جن نبی علیہ السلام سے ملنے آیا تھا تو اس نے کیا بتایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پہاڑ پر سے کھڑے ہو کر نوح علیہ السلام کو اپنی کشتی بناتے دیکھا تھا۔ تو یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ میں آپ کو دا جن سیریز کے اندر بتا چکا ہوں۔ سو عالم ناسوت اور عالم جنات، یہ دو ایسے عالمین تھے جن کے متعلق آپ سبھی تقریباً جانتے ہوں گے، لیکن اب یہاں سے آگے ہم کچھ کم معروف اور کہیں زیادہ پراسرار عالمین کے اندر داخل ہونے والے ہیں، اور عالم جنات سے اوپر جو عالم ہوگا اسے ہم عالم مثال کہتے ہیں۔ مثال کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا عکس، امیج یا اس کا ماڈل۔ یہ ایک ایسا عالم ہے کہ جو ہماری دنیا کی حقیقت کا ایک عکس ہے، لیکن ہماری دنیا کی طرح فزیکل نہیں ہے۔ یہاں پر ہر چیز وہی دکھائی دیتی ہے کہ جو ہماری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن اس کی حقیقت اور مطلب بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ یہ وہ عالم ہے کہ جسے ہم خواب میں دیکھتے ہیں۔ مثلا خواب میں آپ نے ٹوٹتا ہوا ایک ستارہ دیکھا، لیکن اس عالم کا ستارہ اپنے اندر پورا ایک سمبولک میننگ رکھتا ہے۔ مثلا آپ نے خواب میں ایک ستارے کو ٹوٹتے دیکھا تو اس خواب کی تعبیر النحل کی 16ویں آیت سے ہوتی ہے کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یعنی وہ ستاروں سے راستہ معلوم کرتے ہیں۔ سو تعبیر یہ ہوئی کہ راستہ بتانے والے کے ٹوٹ جانے کی تعبیر یہ ہے کہ ہمارے عالم کے کسی علم والے کی موت ہوگی۔ میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا تھا کہ زمین سے ایک درخت نکل رہا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت سورج سے بھی زیادہ روشن اور بڑے سے بھی بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ اس کے سامنے جھک گئے، کچھ لوگ اس کی ٹہنیوں کے ساتھ لٹک گئے اور کچھ لوگ اسے کاٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن پھر ایک انتہائی خوبصورت نوجوان آیا اور جو لوگ اس کو کاٹ رہے تھے اس نے ان کی پسلیاں توڑ دیں۔ تو عالم مثال میں یہ منظر محض ایک منظر تھا، لیکن ہمارے عالم میں اس کا معنی بالکل مختلف ہوں گے کہ دین اسلام ایک روشن دین ایک مرتبہ پھر سے طلوع ہوگا اور یہ پھیلتا ہی چلا جائے گا۔ کچھ لوگ اس کے سامنے جھک جائیں گے، کچھ اس میں داخل ہو جائیں گے اور کچھ اسے ختم کرنے کی کوشش کرنے لگیں گے، اور جو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے وہ خود صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائیں گے۔ لہٰذا عالم مثال ہمارے عالم کا ایک عکس ہے اور ہماری روح اس عالم تک ایکسیس ضرور رکھتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت عمارہ ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ ان کے والد نے خواب میں دیکھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکائے ہوئے ہیں۔ تو جب عمارہ نے یہ خواب نبی علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ روح سے ملاقات کرتی ہے اور مومنوں کی روحیں ایک دن اور ایک رات کے فاصلے سے بھی ایک دوسرے سے مل لیتی ہے، جبکہ چاہے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوا بھی نہ ہو۔ اس حدیث سے ہمیں ایک اور راز پتہ چل جاتا ہے کہ عالم مثال میں آ کر آہستہ آہستہ وقت اپنا معنی کھونا شروع ہو جاتا ہے۔ عالم مثال سے آنے والے کسی خواب میں ابھی آپ کو اپنا ماضی نظر آ رہا ہو سکتا ہے، لیکن محض ایک لمحے کے اندر آپ اپنا حال یا پھر مستقبل دیکھ رہے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر عالم مثال کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں تو ہمیں اس میں کیا دکھائی دے گا؟ ہماری سوچیں شکلوں میں تبدیل ہو کر ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہمارے دل کا کوئی خوف ہمیں گرد کے ایک طوفان کی شکل میں دکھائی دے رہا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ عالم مثال وہ عالم ہے کہ جس کے اندر فرشتے یا پھر شیاطین دونوں ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس عالم کے اندر شیطان بھی ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، اور سیرہ سیریز کے اندر میں نے آپ کو وہ واقعہ سنایا بھی تھا کہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
بتاتی ہیں کہ میں ہلکی نیند کسی کیفیت میں تھی تو مجھے ایک آواز سنائی دی کہ آمنہ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک پیغمبر کی والدہ بننے والی ہیں؟ یہاں تک کہ کئی مہینے بیت گئے، حتیٰ کہ آپ نے پھر سے ہلکی نیند والی کیفیت میں ایک مرتبہ پھر سے وہی آواز سنی کہ آمنہ، جب آپ کا بیٹا پیدا ہو تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ جب میں جاگی تو میرے پاس وہ دعا لکھی ہوئی بھی پڑی تھی، اور میں نے شاید آپ کو وہ دعا بتائی بھی تھی۔ سو عالم مثال وہ عالم ہے کہ جہاں سے فرشتے بھی انسانوں کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، اور پھر اس سے اوپر آتا ہے عالم ظہر۔ اس عالم تک پہنچنے کے بعد اب باقاعدہ طور پر ہماری فزکس کے قوانین کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عالم ہے کہ جہاں ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اور عالم ظہر انفیکٹ وہ عالم تھا کہ جہاں الاعراف کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام ذریت کو نکالا تھا اور ان سے عہد الست لیا تھا، وہی عہد الست کہ جس کا ذکر الاعراف میں موجود ہے کہ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں۔ عہد الست ایک حقیقی واقعہ تھا کہ جو عالم ظہر میں پیش آیا تھا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کے ساتھ، لیکن پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا پھر مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اسی عالم میں تمام ذرات کو ایک وجود دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی پہچان دی گئی تھی، اور اس پہچان کو ہر ذرے کی فطرت میں ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا گیا تھا۔ کبھی کبھار یہ فطرت دب جاتی ہے، خواہشات کی وجہ سے، غفلت یا پھر ماحول کی وجہ سے، لیکن اللہ کی پہچان دل سے مکمل طور پر کبھی بھی نہیں مٹ سکتی۔ یہ پہچان ہمارے خون میں شامل ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کی روح اس عالم ظہر سے ہو کر گزری ہے۔ لیکن بالفرض اگر ہم اس عالم کو دیکھ لیں تو وہاں نہ زمین ہوگی نہ آسمان، بلکہ ایک عظیم الشان لامتناہی وسعت کہ جہاں نہ تو کوئی سورج ہے اور نہ ہی سایہ، مگر پھر بھی ایک نرم، سنہری اور سفید روشنی ہے، کیونکہ یہ عالم معصومیت کا عالم ہے کہ جہاں ہر طرف کروڑوں اربوں اور کھربوں روحیں تیر رہی ہیں۔ کس طرح تیر رہی ہیں یہ تو ہم شاید کبھی بھی امیجن نہ کر سکیں، لیکن شاید وہ ہوا میں تیر رہی ہوں، کیونکہ روح لطیف ہوتی ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اس عالم کے اندر آپ کو ہر ذرہ روشن اور مطمئن دکھائی دے گا، کیونکہ یہ وہ عالم ہے کہ جہاں ان کے رب نے ان کے ساتھ کلام کیا تھا، ان سے عہد الست لیا تھا۔ وہاں نہ تو کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف، صرف ایک خاموشی اور ایک ادراک کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ آج بھی ہمارے دل کی گہرائیوں میں کہیں نہ کہیں اپنے اس اصل وطن کی فیلنگ ضرور موجود ہے۔ عالم ظہر سے اوپر پھر عالم ارواح ہوگا۔ یہ وہ عالم ہے کہ جہاں ہماری روحیں یہاں ہمارے جسم میں آنے سے پہلے رہ رہی تھیں، پھر انہیں یہاں بھیجا گیا، اور ابھی کہ جب ہم پیٹ کے اندر ہی تھے تو اس روح کو ہمارے اس جسم کے اندر چوتھے مہینے میں پھونک دیا گیا تھا۔ عالم ارواح وہ عالم ہے کہ جہاں حدیث نبوی کے مطابق روحیں ایک دوسرے کے ساتھ گروہوں کی صورت میں رہ رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ جن روحوں کا وہاں آپس میں تعارف ہو گیا، یہاں اس دنیا میں بھی ان کے درمیان محبت ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں، اور وہاں جو روحیں ایک دوسرے سے انجان رہی تھیں، اس دنیا میں بھی وہ ایک دوسرے سے اجنبی رہتی ہیں۔ اس عالم میں وقت عالم ناسوت کی طرح نہیں چلتا، بلکہ لاکھوں سال بھی وہاں پر صرف ایک لمحے کے جیسے لگ سکتے ہیں۔ یہ عالم بالکل کسی خواب کی طرح ہے، لیکن 100% حقیقی۔ ہر وقت وہاں سے روحیں نکل کر یہاں اس دنیا میں آتی ہیں، اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا ہے کہ جسے میں شاید لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ شاید ایک لمحے کے لیے میری روح کو بھی اپنے اس اصل وطن کی یاد آ گئی تھی۔ انسان کی بے قراری اور اپنے اصل کی تلاش شاید اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس کی روح اپنے اس گھر کو یاد کرتی ہے۔ اگر ہم اس عالم کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو ہمیں روشنی کا ایک سمندر دکھائی دے گا کہ جس میں بے شمار روحیں ہوں گی۔ یہاں پر کوئی الفاظ نہیں ہے، یہاں کا علم الفاظ کے بغیر منتقل ہوتا ہے، کوئی بولتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی روحیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتی ہیں۔
یہ وہ جگہیں کہ جہاں ہماری روحیں رہا کرتی تھیں، کچھ روحیں گروہوں کی صورت میں مگر کچھ بالکل تنہا، کچھ روحیں محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب قریب، اور کچھ ایک دوسرے سے بالکل جدا۔ اس عالم میں شعور ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ روحوں کے درمیان محبت ہوتی ہے۔ یہ عالم ہمارا اصل گھر ہے کہ جہاں سے ہم آئے تھے، اور سچ کہوں تو اس عالم کے متعلق بتانا اللہ کی قسم ایسے ہے کہ جیسے میں اپنے کسی بہت پرانے گھر کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عالم ارواح کے بعد پھر آئے گا عالم برزخ۔ سورہ مومنون کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ مرنے والا ایک ایسے ریلم، ایک ایسے عالم میں داخل ہو جاتا ہے کہ جسے برزخ کہتے ہیں، اور وہ وہاں اس دن تک رہتا ہے کہ جس دن اسے دوبارہ اٹھایا جانا ہے، یعنی قیامت کے دن تک۔ یہ آیت ایک ایسے عالم کے متعلق بتاتی ہے کہ جسے انسان صرف اور صرف اپنی موت کے بعد دیکھ سکتا ہے۔ وہ عالم دنیا کے جیسا ہے اور نہ ہی آخرت کے جیسا، بلکہ دونوں کے درمیان ایک انٹر ورلڈ قسم کا جہاں ہے، ایک طرح کی انتظار گاہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب روحیں اس عالم میں داخل ہو جاتی ہیں تو یا تو وہ روشنی، سکون اور خوشبوؤں میں رہتی ہیں، یا پھر اندھیروں، تنگی اور عذاب میں۔ اس عالم میں بھی وقت ہمارے وقت کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر صدیاں بیت جائیں تب بھی روح کو یوں ہی لگے گا کہ جیسے کچھ ہی لمحے گزرے ہوں۔ اور یہ انفارمیشن ہمیں سورہ یاسین سے مل جاتی ہے کہ وہ یعنی دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہونے والے کہیں گے کہ ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے جگا دیا۔ یہ عالم بالکل ہمارے عالم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن نیند یا پھر خواب جیسی کوئی جگہ کہ جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اگر ہم اسے دیکھنے کے لائق ہو جائیں تو وہاں پر الفاظ نہیں بلکہ جذبات بولیں گے، اور کسی روح کو دیکھ کر ہی آپ اس کا پورا حال محسوس کر لیں گے۔ یہاں پر روحیں دنیا میں کیے گئے اعمال کی بیس پر دکھائی دیں گی۔ نیک روحوں کا حال پھولوں کے کسی باغ کی طرح دکھائی دے گا، جبکہ بد روحوں کا حال دھوئیں سے بھرے ہوئے کسی گڑھے کی طرح کہ جہاں وہ تکلیف کے ساتھ شاید سو رہی ہیں۔ ایک ایسا عالم کہ جہاں سب کچھ دکھائی بھی دے رہا ہے مگر سبھی کچھ روشنی اور اندھیروں کے اندر لپٹا ہوا بھی ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت آپ جو الفاظ سن رہے ہیں یہ میری زبان سے نہیں بلکہ سیدھا میرے دل سے آ رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ انہیں میں نہیں بلکہ ڈائریکٹ میری روح بول رہی ہے۔ عالم برزخ کے بعد پھر آئے گا ایک نیا عالم کہ جسے عالم ملائکہ کہتے ہیں۔ عالم جنات کے بعد یہ وہ عالم ہے کہ جو ڈائریکٹلی ہمارے قریب ترین موجود ہے، فرشتوں کا جہاں، نور سے بنی مخلوقات۔ یہ وہ عالم ہے کہ جو اس وقت بھی یہاں موجود ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اس عالم میں گناہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ تحریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس عالم کے رہنے والے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ انہیں جس چیز کا حکم دیا جائے اسے ادا کرتے ہیں۔ اس عالم میں رہنے والوں کی تعداد کا بھی کوئی شمار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعداد والی مخلوق یعنی کہ ملائکہ اسی عالم کے اندر رہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا انٹرمیڈیری عالم ہے کہ جو انسانی دنیا کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، کیونکہ عالم ملائکہ کی مخلوق یعنی فرشتے عالم ناسوت کے مختلف کاموں پر بھی مامور ہیں، مثلا کوئی فرشتہ بارش برسانے پر، کوئی فرشتہ روح قبض کرنے پر، اور کچھ فرشتے انسان کی حفاظت کرنے پر۔ اور یہ عالم اپنے سے اوپر والے عالم کے ساتھ بھی رابطے میں ہوتا ہے، مثلا وحی لانے پر یا پھر سور پھونکنے کا حکم ملنے پر۔ ان شارٹ عالم ملائکہ ایک ایسا عالم ہے کہ جو مختلف عالموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اگر کسی طرح سے ہمیں اس عالم کو دیکھنے کے قابل ہو جائے تو ہمیں ایک بہت ہی روشن جہاں دکھائی دے گا، کیونکہ یہ عالم پیورلی نور کے ساتھ بنا ہوا ہے، ایسا نور کہ جو نہ تو سورج کی جیسی تپش رکھتا ہے اور نہ چاند کی جیسی ٹھنڈک۔ کچھ فرشتے انتہائی طویل القامت نورانی لپٹوں کی طرح دکھائی دیں گے، اور کچھ کے پر ایسے ہوں گے کہ جیسے روشنی کی خوبصورت لہریں ہوتی ہیں۔ کچھ فرشتے طوفانی بجلی کی طرح ہوں گے کہ لمحہ بھر کے لیے دکھائی دیے گئے مگر پھر اچانک سے غائب ہو گئے، جبکہ کچھ اس سے بھی زیادہ لطیف کہ جیسے محبت کی خوشبو ہوتی ہے، یعنی وہ دکھائی نہیں دیں گے لیکن محسوس ضرور ہو جائیں گے۔
اس عالم میں بھی الفاظ نہیں بلکہ کسی بات کا معنی ڈائریکٹلی دل و دماغ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور یہاں پر وقت کا کانسیپٹ بالکل بھی ہمارے وقت کے جیسا نہیں رہتا، بلکہ آپ کو ایسے فرشتے بھی دکھائی دیں گے کہ جو ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں۔ مثلا وہ فرشتے کہ جو روح کو جسم کے اندر سے نکالتے ہیں، وہ ایک ہی وقت میں دنیا کے کتنے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر آپ کو کرامن کاتبین جیسے ملائکہ بھی دکھائی دیں گے کہ جو چمکتے ہوئے کلموں کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کروبیاں جیسے عظیم الجثہ فرشتے بھی دکھائی دیں گے کہ جن کے گرد ستاروں کی طرح کے چکر گھوم رہے ہیں، اور ہر چکر سے نور اور تسبیحات کے نغمے گونج رہے ہیں۔ یہ وہ عالم ہے کہ جہاں ہر چیز عبادت اور ہر حرکت ذکر باری تعالیٰ کر رہی ہے، اور ہر ذرہ ڈائریکٹلی اپنے رب کی طرف جھکا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد شروع ہوگا عالم ملکوت۔ یہ وہ عالم ہے کہ جس کا نام کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت دکھا دیے۔ اللہ اکبر۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا، اور ان کے سامنے سے عالم ملکوت تک کے تمام پردے اٹھا دیے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اسفل سافلین سے لے کر عرش بری تک کے ملکوت دیکھ لیے، یعنی کہ گہرائیوں کی بھی گہرائیوں سے لے کر اونچائیوں کی بھی اونچائیوں تک۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو آسمان میں اترتے چڑھتے فرشتے اور نازل ہوتی برکتوں سے لے کر اوپر چڑھنے والے اعمال بھی دکھائی دینے لگ گئے۔ بائی دی وے، جس پتھر پر انہیں کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تھا وہ پتھر بہت اہم ہے، اور I have reason to believe کہ وہ وہی پتھر ہے کہ جو اس گنبد کے نیچے موجود ہے، یعنی صخرہ، وہی پتھر کہ جہاں سے نبی علیہ السلام بھی معراج کی رات آسمان پر گئے تھے۔ لیکن اس پتھر کی سب سے بڑی خاصیت میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا۔ البتہ عالم ملکوت یہ وہ عالم ہے کہ جہاں ہماری دعائیں اور ہمارے اذکار اثر ڈالتے ہیں۔ یہاں ہر چیز کا ایک روحانی نقشہ موجود ہے، ہر چیز کی ریالٹی، اس کا سورس۔ اس عالم کو اگر آنکھ دیکھنے کے قابل ہو جائے تو اسے درخت پر نہ صرف پتا بلکہ اس پتے کے اندر ہوتا فوٹوسنتھیسس اور اس کی رگوں میں دوڑتی زندگی تک دکھائی دینے لگے گی۔ اسے ہمارے آسمان کی وہ سرنگیں اور وہ راستے دکھائی دینے لگیں گے کہ جن سے فرشتے چڑھ اور اتر رہے ہیں۔ یہاں پر ہمیں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی دکھائی دیں گی، ہمیں ان کی فارمز، ان کی شکلیں دکھائی دیں گی کہ وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہیں۔ یہاں ہر چیز کی حقیقت دکھائی دے گی، لیکن کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہوگا۔ یہ عالم دیکھنے سے زیادہ جاننے کے متعلق ہے۔ آپ کو ایک شخص دکھائی دے گا، لیکن اس کے دل میں دوڑتے جذبات بھی دکھائی دے جائیں گے۔ عالم ملکوت کے بعد پھر آتا ہے عالم جبروت، اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے اور احکام کا نفاذ ہوتا ہے۔ اس عالم کو عالم امر بھی کہتے ہیں، اور یہ عالم عالم ملکوت پر فل آن غلبہ رکھتا ہے۔ اس عالم میں ہر طرف آپ کو کن فیکون کی بازگشت ہوتی دکھائی دے گی، بڑے بڑے ارادوں کی تجلیات دکھائی دیں گی، ہر طرف تخلیق کے حکم کی لہریں گونج رہی ہوں گی۔ کچھ لہریں رحمت کی ہوں گی، نرم اور لطیف، جبکہ کچھ لہریں جلال کی ہوں گی، انتہائی انٹینس اور طاقتور قوت والی، اور پھر کچھ لہریں حکمت کی ہوں گی، ٹرانسپیرنٹ مگر پیچیدہ راستوں میں سفر کرتی ہوئی کہ جنہیں انسان شاید سمجھ بھی نہیں سکتا۔ حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ جسے انسان نہیں سمجھ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ ایٹ دا مومنٹ وہ کسی تکلیف سے گزر رہا ہو، لیکن بعض اوقات آگے جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ تکلیف اس کے اپنے فائدے کے لیے تھی۔ حکمت کے راستے ہمیشہ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ عالم جبروت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طاقتور ترین مخلوقات دکھائی دیں گی، مثلا عرش کو اٹھانے والے بڑے بڑے فرشتے، جبرائیل علیہ السلام کہ جنہیں صرف 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل حالت یعنی عالم جبروت میں دیکھا تھا، اور آپ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ جبرائیل کے 600 پر تھے، 600 جناحہ، کہ جنہیں جب انہوں نے پھیلایا تو وہ اتنے بڑے علاقے پر کھل گئے کہ پورا افق ان کے پروں کے پیچھے چھپ گیا تھا، اور ان کے پروں سے ایسے ایسے موتی، زمرد اور یاقوت جھڑ رہے تھے کہ جن کی ٹرو نیچر سوائے اللہ تعالیٰ کی اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر عالم جبروت ہی کے متعلق میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں
کہ چوتھے آسمان کے اوپر، یہ روایت بھی ابن ابی حاتم ہی میں ہے کہ چوتھے آسمان کے اوپر ایک نہر ہے کہ جسے نہر الحیوان کہتے ہیں۔ اردو میں لفظ حیوان کا مطلب ہم جانور لیتے ہیں، لیکن در حقیقت حیوان کا لفظ حیا یا پھر حی اس سے نکلا ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے زندگی، جان یا پھر ذی روح، یعنی کہ ذی روحوں کی نہر۔ اس نہر سے ایک طرح کی زندگی نکلتی ہے۔ روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام ہر روز اس نہر میں غوطہ لگاتے ہیں، اور ان کے پروں سے جھڑنے والے قطروں میں سے ہر ایک قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی تسبیح اور پھر اس کی حمد بیان کرتا ہے۔ عالم جبروت ہی میں آپ کو وہ طاقتور فرشتے دکھائی دیں گے کہ جنہوں نے عرش عظیم یعنی اس کائنات کی سب سے بڑی مخلوق کو اپنی کمر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ عالم جبروت میں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کے بڑے بڑے مناظر دیکھنے کو ملیں گے، اور یہ مخلوقات کی پہنچ کی آخری حد ہے، کیونکہ یہاں سے آگے پھر عالم لاہوت شروع ہو جاتا ہے۔ عرش کے اوپر کا عالم، یہ وہ عالم ہے کہ جہاں تک کسی بھی مخلوق کی کوئی رسائی نہیں ہے۔ لاہوت کا لفظ الہ سے نکلا ہے، the realm of God himself، سب سے بلند، سب سے ماورا ایک عالم، جہاں پر صرف اور صرف اللہ کی شان موجود ہے، جہاں پر ہر عقل اور ہر فہم ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں پر کوئی شور نہیں بلکہ صرف اور صرف حمد کی لامتناہی لہریں سنائی دیتی ہیں۔ عالم لاہوت کسی بھی مخلوق سے ورا ایک عالم ہے۔ اس عالم کے اندر کیا دکھائی دے سکتا ہے، اس راز کے متعلق آج تک ہمیں کچھ پتہ نہیں، اور عالم لاہوت پلس اس سے نیچے جتنے بھی عالمین کے متعلق میں نے آپ کو بتایا، اس سے اوپر پھر رب العالمین آتا ہے۔ ایگزیکٹلی وہی لفظ کہ جس کی دن میں ہم 40 مرتبہ حمد بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا رب، اللہ کی ذات کے جو قدیم بادشاہی والا ہے۔ یہ ہے ٹرو میننگ آف رب العالمین، کہ وہ ہے ان تمام عالمین کا رب کہ جس کی ہمہ وقت ہم تعریف بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک میں نے جو کچھ بھی آپ کو بتایا وہ بہت زیادہ انٹینس تھا، طاقت اور اللہ کی کبریائی کے ساتھ بھرپور، لیکن اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ انکشاف شاید آپ کو چونکا کر رکھ دے گا۔ عالمین کی اصل تعداد تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 18,000 ہے، جبکہ میں نے تو آپ کو صرف 10 عالمین کے متعلق بتایا، کیونکہ اس سے زیادہ عالمین کے متعلق بتانے کے لیے پھر ویڈیو نہیں بلکہ پورا ایک سیزن بنانا پڑے گا کہ جس کے اندر میں آپ کو مزید عالمین اور ان میں رہنے والی مخلوقات کے متعلق بتاؤں گا۔ لیکن میرا بہت دل چاہا کہ ایک مرتبہ میں عالمین کے کانسیپٹ پر 4th لیئر آف انڈرسٹینڈنگ اپلائی کر کے دیکھوں کہ اتنے سارے عالمین میں آخر کون سا راز چھپا ہوا ہے، اور اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ حدیث کے ٹاپک پر 10ویں صدی کی ایک بہت مشہور کتاب ہے المقاصد الحسنہ۔ اس کتاب میں ایک حدیث قدسی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق پیدا کی اور انہیں اپنا تعارف کروایا، سو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ غور کریں کہ ان تمام عالمین میں سے ہر ایک عالم اللہ تعالیٰ کی ایک یا ایک سے زیادہ صفات اور ناموں کا مظہر ہے، یعنی ہر عالم اللہ تعالیٰ کی ایک یا ایک سے زیادہ ناموں کی صفت یا پھر جھلک دکھاتا ہے۔ مثلا سب سے پہلا عالم عالم ناسوت کہ جس میں چیزوں کی تخلیق، ان کی ساخت اور ان کی شکل نمایاں ہے۔ یہ عالم ایک عکس ہے اللہ تعالیٰ کی صفت یا خالق ہو یا باری ہو یا مصور ہونے کا، یعنی پیدا کرنے والا، صورت میں ڈھالنے والا اور شکل دینے والا۔ عالم ناسوت ایگزسٹنس میں آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، ڈھالنے والا ہے، صورت دینے والا ہے۔ عالم ناسوت میں آپ کو اس کی یہ صفات بھرپور طریقے سے دکھائی دیں گی۔ پھر عالم جنات کہ جو ہم سے زیادہ طاقتور ایک عالم ہے، لیکن مکمل غلبے والا نہیں، بلکہ ان کے لیے بھی حدود موجود ہیں کہ جو ان سے دوسروں کی حفاظت کرتی ہیں، اور یہ عالم ایک عکس ہے اللہ تعالیٰ کی صفت یا قہار ہو یعنی غلبہ رکھنے والے کا، اور یا حفیظ ہو یعنی حفاظت کرنے والے کا، یعنی جنات کے جو انتہائی طاقتور مخلوق ہے لیکن پھر بھی اللہ ہی ان سے حفاظت مہیا کرتا ہے۔ پھر عالم مثال ایک ایسا عالم کہ جو حقیقت اور علامت کے کہیں درمیان ہے،
کہ جہاں سے ہمیں خواب آتے ہیں، اور وہ عالم ایک عکس ہے اللہ تعالیٰ کے صفت یا ظاہر اور یا باطن ہونے کا، ایک ایسا عالم کہ جس میں سب کچھ دکھائی بھی دے رہا ہے، لیکن جو دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے، ظاہر اور باطن کا عالم۔ پھر عالم ذر، یعنی وہ عالم کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام ذریت سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا کہ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا کہ ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وہ عالم ایک عکس ہے اللہ تعالیٰ کی صفت یا شہید ہو یعنی گواہ، اور یا رقیب ہو یعنی نگہبان ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا عکس کہ جہاں وہ ہمارے وعدے کا گواہ بھی تھا اور پھر اس وعدے کے اوپر نگہبان بھی تھا۔ پھر عالم ارواح کہ جہاں روحیں رہتی ہے، وہ عالم کہ جہاں روحیں ایک بار زندہ ہوئیں، پھر یہاں عالم ناسوت میں دوسری بار پیٹ کے اندر زندہ ہوئیں، اور پھر تیسری بار یعنی آخرت میں ایک بار پھر زندہ ہوں گی۔ بار بار کی زندگی اور موت، یہ عالم ایک عکس ہے اللہ تعالیٰ کی صفت یا محیو اور یا ممیتوں کا، یعنی زندگی دینے والا اور موت دینے والا۔ پھر عالم برزخ کہ جہاں ہر روح اپنے اپنے اعمال کے مطابق یا تو سکون میں ہے یا پھر عذاب میں، یا تو انتظار میں ہے یا پھر بے قراری میں۔ کوئی روح ذرا سا بھی اپنے اعمال سے ہٹ کر جزا و سزا نہیں پائے گی، اور یہ عالم ہے اللہ تعالیٰ کی صفت یا مقسطوں کا ایک عکس، یعنی وہ کہ جو حقدار کو اس کا حق دیتا ہے۔ اس عالم میں کسی روح کے ساتھ ناحق نہیں ہوتا۔ پھر عالم ملائکہ یعنی فرشتوں کا عالم کہ جو پاک ہے اور کہ جو معصوم ہے، کہ جہاں گناہ کا کوئی وجود نہیں ہے، جہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ عالم ایک عکس ہے اللہ تعالیٰ کی صفت یا قدوس ہونے کا، مکمل طور پر پاک ہونے کا۔ پھر عالم ملکوت، وہ عالم کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور نظام واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ وہ کیسے اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ وہ عالم کہ جس میں آسمانوں اور زمین کے ملکوت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیے گئے تھے، وہ عالم ایک عکس ہے اللہ تعالیٰ کے یا حکیم ہونے کا کہ جو ہر چیز ایک حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے۔ اور پھر عالم جبروت، یعنی وہ عالم کی جو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور غلبے کا ڈائریکٹ مظہر ہے، ایک عکس ہے اللہ تعالیٰ کے یا جبار ہو یعنی زبردست، یا قوی ہو یعنی طاقتور، اور یا عزیز ہو یعنی شدید ہونے کا۔ اور پھر عالم لاہوت، وہ عالم کہ جہاں صرف الوہیت ہے، کہ جہاں صرف وحدانیت ہے، اور وہ عالم ایک عکس ہے اللہ تعالیٰ کے یا احد ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے یا واحد، اس کے بے نیاز یا صمد ہونے کا۔ اور کل ملا کر یہ تمام عالم بنتے ہیں عالمین، جہاں در جہاں در جہاں در جہاں۔ اور یہ ہے چھپا ہوا راز رب العالمین کا کہ جو آپ کو صرف چوتھی لیئر اپلائی کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک عالم اللہ تعالیٰ کی پاک صفات کی وجہ سے قائم ہے، کیونکہ وہی ہے رب العالمین، ان تمام عالمین کا رب۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس قسط کے 15 صفحے میں نے ایک ہی سیٹنگ کے اندر لکھے تھے، کیونکہ اسے لکھتے ہوئے سوچ نہیں بلکہ کیفیت طاری تھی کہ جس کے اندر میں یہ قسط لکھ رہا تھا۔ رب العالمین کی یہ تعریف، اور خدا کی قسم میرا ذرا بھی دل نہیں ہے کہ میں اس قسط کو آج ختم کروں، کیونکہ اتنا پسند ہے مجھے رب العالمین کی تعریف بیان کرنا کہ جس نے عالم ارواح کے اندر میری روح کو بنایا تھا، جس نے عالم ناسوت میں میرے اس جسم کو تخلیق کیا تھا، جس نے عالم ملکوت سے اس کے لیے رزق اتارا تھا، اور ایک دن یہ سب کچھ اسی کے پاس واپس چلا جائے گا۔ یہاں پہنچ کر ہماری آج کی یہ قسط مکمل ہوتی ہے، اور اب آپ 2 کام ضرور کیجئے گا کہ ایک تو اس ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کی یہ خوبصورت حمد ہماری باقی یوٹیوب فیملی تک بھی پہنچے، اور دوسرا یہ کہ اس خوبصورت علمی سفر کو اسی طرح جاری رکھنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس کمنٹ کے اندر میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔